بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے تو ان کو اچھائی اور برائی اس کی سمجھ بھی عطا کی ہے اور عقل سے بھی نوازا ہے۔ دنیا اپنے جیسے مرضی حالات رکھے، اس کی مرضی ہے۔ معاملات اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جزا اچھی ہوگی، اور اگر معاملات کو من مرضی سے انسان طے کرنے لگے گا تو اللہ کی پکڑ پھر سزا بنتی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، اس کو آج کی ملاقات میں ہم دیکھیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النحل کے اندر 3 چیزوں کا یہاں حکم دے رہے ہیں اس آیت میں، اور 3 چیزوں سے روک رہے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ نا انصافی ہو تو اس کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عدل ملے، انصاف ملے۔ عدل اور انصاف اس کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب نا انصافیاں ہوتی ہیں اور حقوق مارے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا حق نہ مارا جائے، نا انصافی نہ ہو، تو شاید اس پہلو کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ہم لوگ عدل کی تعریف سمجھ ہی نہیں سکے۔ وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ عطا کرنا، اسے وہ دینا، یہ عدل ہے۔ اور کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے لیے نہیں ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، کسی میدان میں چلے جائیں، جو جس مقام کے لائق ہے اسے اس مقام پہ رکھنا ہی عدل ہے۔ ہم سے اس وقت جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، وہ اللہ الرحمن کو ہم رحمان کا مقام نہیں دے سکے۔ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں، تصرفات میں، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی میں اللہ اکیلے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کوئی طاقتور ذات ہے ہی نہیں۔ جب ہم رب سے امید توڑ کے ان لوگوں پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چلے گئے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو رب کا حق مرتا ہے، مقام اور مرتبے میں فرق آتا ہے۔
توحید کا قتل ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شرک یہ دنیا میں کسی انسان کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی سیٹ کے اوپر کوئی دوسرا بیٹھے، اس کے عہدے کو چیلنج کرے۔ ملک کے کسی بھی وزیر کو اس کے عہدے میں اچھا لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہو اور اسی کی کرسی ہو۔ بھائیو، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کو اس کا مقام دیجئے، پھر جا کر کے ہمیں ہمارا مقام ملنا ہے۔ والجزاء من جنس العمل، جیسا تم کر رہے ہو بدلہ ویسا ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مخلوق میں سے جس کا حق مرا ہے سب سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، اور رسالت کا تقاضا اور نبوت کا لازمی اور وجوبی پہلو یہ ہے کہ آپ جو فرمائیں، جو کریں، آپ کی سنت کو اور آپ کی طریقت کو اور آپ کی سیرت کو لے کے اس کے مطابق چلا جائے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام نہیں دیا، ان کی جگہ پر ان کا نام استعمال کر کے ہم نے ایسے احباب اور افراد کو اتھارٹی دے دی ہے کہ جو اتھارٹی نہیں ہے، وہ خود تابع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب سنت کو سنت کا مقام نہیں ملتا تو اس کی جگہ بدعت آتی ہے، اور یہ نا انصافی اور ظلم رب کو گوارا نہیں ہے۔ جتنی بھی پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اگر آپ اسباب دیکھیں تو یا شرک کی وجہ سے ہوئی ہیں یا اپنے وقت کے پیغمبر کے طریقے اور سنت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہوئی، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں۔ ابھی جو رات گزری، شب رات، جسے لوگوں نے نام دیا شب برات، یہ نہیں کہ دنیا کو علم نہیں ہے، پتہ ہے، جان چکے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ رمضان سے پہلا مہینہ شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت واقع نہیں ہوئی ہے، مگر زبردستی اس کے اوپر آیات کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ بھائیو، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، آپ کی پوری سیرت طیبہ ہے، اس میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور جو فضیلت میں بیان ہے جو صحیح احادیث میں، ان میں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر لیتے ہیں یا کر بیٹھے ہیں۔ سب سمجھتے ہوئے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آتش پرستی نہیں ہے، مگر ہم نے اسے اس سے بھی جوڑا، جانتے ہوئے کہ روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہیں، پھر بھی بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، تو یہ ظلم کا پہلو، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جو ان کاموں کے اوپر بڑی پابندی سے کاربند تھی، آپ نے لائف میں کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ کی روٹین تو ہر رات 365 راتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رات اس کے آخری حصے میں جاگ کے اپنے رب کو منایا ہے، اور لوگوں سے غلطیوں کی معافی کے لیے کوئی ایک رات خاص نہیں ہے۔ جرم جب یاد آ جائے، جب سمجھ آ جائے، اور زیادتی جب دماغ میں آ جائے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ معافی مانگ لے، اور رب تو ہر رات آسمان اول پہ جیسے رب کے شایان شان نزول فرما کے بندوں کو جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ ہے کوئی سائل مانگے کہ میں دوں، ہے کوئی گناہ گار معافی مانگے کہ میں معافی عطا کر دوں۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہوئے بھی پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، پھر جب سزائیں ملتی ہیں تو تب گھبراتے ہیں۔
حضرات تیسرا ظلم ہم نے اللہ کی مخلوقات کے اوپر اوورال، اگر ہم نے ایک دوسرے کو یوں ستایا نہ ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، یہی حالات جب اہل کشمیر پہ گزر رہے تھے، ہم بڑے مطمئن تھے کہ ہم پاکستان میں ہیں، دنیا ساری مطمئن تھی۔ جب اپنے پہ بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے، لہذا اب بھی موقع ہے کہ ہم جس حیثیت سے جس سٹیج پہ ہیں، جو ہمارا مقام ہے، وہاں عدل سے کام لیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اور دوسری چیز والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان میں حسن ہے، احسان خالق کے ساتھ توحید کے ساتھ پیش آنا اور بندہ بن کے رہنا، یہ احسان ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بن کے انہیں مشورے نہیں دینے، ان سے پوچھ کے چلنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ احسان ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے اپنے بڑوں کا ادب و احترام، یہ احسان ہے۔ اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کا معاملہ، یہ احسان ہے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو سنت کے مطابق چھری تیز کی جائے اور تکبیر پڑھی جائے، یہ احسان ہے۔ تو یہ حسن ہم سے چھن گیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی اس آیت کو سامنے رکھ کے، جسے ہر جمعے میں خطیب حضرات آخر میں تیزی سے پڑھ دیتے ہیں، اسے اپنانا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کو دینا۔ حضرات، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جیسے چلے گا ہم اس کے ساتھ ویسے چلیں گے۔ لوگوں کی اپنی نیچر، اپنی فطرت، اپنی عادات ہوتی ہیں، ان کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی وجہ سے میں اپنی تربیت کیوں خراب کروں؟ جو تربیت میری کتاب اللہ نے کی ہے، جو سنت رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو میرے آباء و اجداد نے، ماں باپ نے کی ہے، اور جو حق اور شریعت نے کی ہے، میں لوگوں کی بات دیکھ کے کیوں اس کے اوپر آؤں؟ لوگ جیسے کر رہے ہیں ان کی مرضی، وہ اس کا اپنا ذمہ دار ہیں، حساب و کتاب دیں گے۔ مجھے اپنے رشتوں کو ان کے نہ نبھانے کے باوجود بھی نبھانا ہے اور ان کو دینا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیجئے قریبیوں کو۔ اگر ہم اپنے اپنے قریبیوں کو، وہ حق ہماری نظر میں بنے یا نہ بنے، رب کی نظر میں ان کا حق ہے۔ ہمیں خبر ہونی چاہیے کون کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور جتنی ہمت اور طاقت ہو اس کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھانا۔ اور بالخصوص جس موجودہ حالت میں ہے، ان چیزوں کی خبر رکھنا، نظر رکھنا۔ رمضان کا انتظار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، جس کے پاس ہے وہ سوچے کہ اگر میں وہاں ہوتا جن کے پاس نہیں ہے تو میری کیا حالت ہوتی۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ نے فحاشی سے روکا ہے، والمنکر، اور ایسی برائیوں سے روکا ہے کہ جن کا رد کیا جائے گا، جن کو سلیم الفطرت انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا، والبغی، اور ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، بغاوت نہیں۔ حضرات، یہ تینوں چیزیں آج امت مسلمہ میں بالخصوص، کفار میں تو تھیں، ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ فحاشی کے اوپر بات کرتے ہوئے بڑی مرتبہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ گفتگو بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے، فیملی کے ساتھ نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن فحاشی کو اس قدر فروغ مل گیا ہے کہ وہ سارے سین فلم میں، ڈرامے میں، مختلف سیریلز میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اور بیٹیوں کو، بہنوں کو سننے کے لیے اس کی آزادی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم بیان کریں گے تو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، پرابلم بھی ہوتی ہے، اور کمنٹ سے پتہ بھی چلتا ہے کہ احباب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ فحاشی کیا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو جرم اگر تنہائی میں ہو جائے تو شاید اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر من حیث القوم اس کو اپنا کے اور اس کا اظہار کیا جانے لگے تو یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ، اور کتاب و سنت سے ہٹ کے اعمال میں
جرم کی دنیا میں، منکرات میں، گناہوں میں، کبائر ہوں یا صغائر ہوں، ان سے بھی اللہ نے روکا ہے، والبغی، اور بغاوت سے روکا ہے۔ بغاوت صرف وقت کی حکومت کے خلاف نہیں ہوتی، ہر وہ چھوٹا جسے اللہ نے چھوٹا بنایا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا ہے۔ جب چھوٹا اپنے بڑے کے آرڈر کو ریجیکٹ کرتا ہے، رد کرتا ہے، اور اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور اس اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ چیز بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس وقت انسانیت رب کی باغی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی بنی ہوئی ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو بغاوت کا سامنا ہے تو پھر آپ اور میں، ہر بڑا جو ہے وہ اپنے چھوٹے کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے، اور ہر چھوٹا، ہر ماتحت اپنے سے بڑے کے سامنے اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے جسے وہ سمجھ رہا ہے بغاوت پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بڑوں کو بھی سمجھایا گیا، چھوٹوں کو بھی سمجھایا گیا اپنی اوقات میں رہنا۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی واعظ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واعظ کے لیے بڑی خوبصورت آواز ہونی ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ واعظ ترغیب سے بھی ہوتا ہے، ترہیب سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں اور انعامات کے تذکرے کر کے واعظ فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ جہنم سے، برے انجام سے ڈرا کے واعظ کرتے ہیں۔ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہاں تذکرون، تذکیر، ماضی کو یاد دلاتی ہے کہ رب تمہیں یہ بات یاد کروا رہا ہے کہ ذرا یاد کرو کہ تم سے پہلوں کے ساتھ کیا بنا ہے۔ وہ سبق جو تم نے پڑھا تھا، جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، الستو بربکم، بھول تو نہیں گئے، یاد کیجئے۔ تو حضرات ہمیں آج کا یہ سبق پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 97 کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، لوگوں جس بھی مرد نے یا عورت نے اچھے عمل کر لیے، اعمال صالحہ، وہو مومن، اور اس کے سینے میں ایمان ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے۔ زندہ رکھیں گے تو پاکیزہ، صاف ستھرا، اچھا، عمدگی کے ساتھ اس کو زندہ رکھیں گے۔ حضرات حالات جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم اکڑتے نہیں ہیں، ہماری عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یہ انسان کے ہاتھوں سے ہے یا رحمان کی طرف سے، جہاں سے بھی ہے، دونوں پہلوؤں سے۔ ہم مقابلے کے لیے نہیں ہیں، ہم عاجزی سے مٹ کے، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے۔ اللہ یہ ہمارے جرم ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری بغاوتیں ہیں، یہ ہماری عداوتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق پہ جب ڈاکہ ڈلا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے حق مارے ہیں تو نتیجہ آئی سامنے۔ اور کتاب اللہ سے اعراض کی اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معیشت کیسے ٹھپ کر دی جاتی ہے، ہم سوچنا بھی چاہتے تو سوچ نہیں سکتے تھے جتنی یہ مثال ہمارے سامنے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرنے والے ہاتھ موجود ہیں، طاقت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، لیکن رب نے کیسے بریک لگوائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن بھائیو، ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا شکر ہے، آپ شکر کریں کہ اگر پھر بھی آپ کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، لوٹ آئے ہیں، رجوع ہے، انابت ہے، تو موت جیسی بھی آئے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے۔ اللہ زندگی پاکیزہ کر دیں گے، آنی سب کو ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن میں ان لوگوں کو حشاش بشاش دیکھ رہا ہوں جو یقین اور توکل کے ساتھ جی رہے ہیں، جو یقین اور توکل کے ساتھ اللہ پر اعتماد، احتیاط بھی کر رہے ہیں، حفاظتی تدابیر بھی، دین اسلام کی ہدایات پر بھی عمل، لیکن ان حالات میں بھی رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کے یہ دن بھی اچھے نہیں ہیں، انہیں اب بھی چوٹ نہیں پڑی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں، یہ پتھروں سے بھی شاید سخت ہیں کہ ان حالات میں بھی وہی جرم کی دنیا، وہی زیادتیاں، اور وہ سب کچھ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں جو مرد اور عورت
اچھے اعمال کی طرف لوٹ آتے ہیں، ہم ان کی زندگی پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں یاد رکھو، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے ہم بدلے میں ان کو اس کی اچھی جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے ہماری زندگی پاکیزہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کمی بیشیاں ہیں مالک ان کو دور فرما دے، اور جو احکام اللہ کی طرف سے ان کو دیکھی ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیے، مواقع ہیں، ٹائم بھی ہے، تو ایک آیت پڑھیں، 2 پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر کوشش کریں کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کسی کتاب کو شروع کر لیں، اور یہ جو لطیفے بنے ہیں کہانیاں، آپ یقین کیجئے حاشا وکلا یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے مومن کے اوپر، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا خوبصورت ہے، اچھائی اور بھلائی دونوں میں، جو بھی ہو وہ صبر اور شکر کے درمیان رہتا ہے۔ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، مٹ کے عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ دن جو مصروفیت کے تھے ان سے بڑھ کر کے مصروفیت آج کل ہے، اس سے بہتر وقت گزر رہا ہے، کتابوں کے ساتھ، لائبریری کے ساتھ، اوراق کے ساتھ، علماء اہل علم کے ساتھ، اصحاب اور مناقب کے ساتھ، سیرت طیبہ کے ساتھ، کتاب اللہ اور احادیث کے ساتھ۔ شاید اس قدر موقع نہیں ملتا تھا ایسی ہستیوں سے ملنے کا، ان ہستیوں کو ملیے، ملاقات کیجیے، آپ کبھی بور نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ بار بار یہی چیزیں دیکھیں گے جو دیکھنے میں مل رہی ہیں، اب لطیفہ ہے یا حقیقت ہے، ابھی پڑھ رہا تھا کہ 3 دن سے خبریں نہیں سنی تھی تو میں فٹ تھا، آج پھر خبریں سن بیٹھا ہوں تو یوں لگ رہا ہے کہ میرے اندر وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ تو آپ ایسی طرف آئیں، یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، یہ حقائق بیان کرتی ہے، سنسنی نہیں پھیلاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حقائق بیان کرتی ہیں، اور کچھ نہیں تو ان دنوں میں کتاب الفتن ہی پڑھ لیں کہ فتنے کے دور میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کون کیا ہوگا، ہمیں اس کو فیس کیسے کرنا ہے، موجودہ فتنے کیا ہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق